میں آپ لوگوں کے سامنے مرثیے کا فن اور مرثیے کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ پیش کروں گی، جس میں مرثیے کا فن اور اس کی تعریف، اس کا آغاز و ارتقاء اور اہم مرثیہ نگار انیس اور دبیر کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرثیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے۔ مرثیہ کے زبان کا لفظ ہے، تو مرثیہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے۔ رسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بین یعنی آہو بکا کو کہتے ہیں۔ رسا بین یعنی آہو بکا کو کہتے ہیں۔ رسا ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے۔ رسا جو ہے ان اشعار کو کہتے ہیں جس میں مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے۔ مرثیہ اصطلاح میں بالعموم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے، اور خصوصاً مرثیے کا اطلاق اس نظم پر ہوتا ہے جس میں امام حسین کی شہادت وغیرہ کے واقعے کو بیان کیا جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ مرثیے کی شکل اور اس کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے طے کیے تھے۔ مرثیے کے شکل اور اس کے اجزائے ترکیبی کس نے طے کیے تھے؟ تو میر ضمیر نے طے کیے تھے۔ مرثیے کو مسدس کی حیت کس نے عطا کی؟ تو مرثیے کو مسدس کی حیت سودا نے عطا کی۔ مرثیہ کو سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا تھا، اور جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوا تھا۔ مرثیہ کو جو ہے کس نے تشبیب سے متعارف کرایا تھا؟ تو سودا نے، مرزا محمد رفیع سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا تھا، اور وہی تشبیب جو ہے آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوا۔ چہرے میں براعت استدلال کی صورت ملتی ہے۔ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تعقید نہ ہو۔ یہ مصرع مرثیے کے بارے میں میر انیس نے لکھا تھا کہ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تعقید نہ ہو۔ اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے۔ کسے اردو کا پہلا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے؟ تو اشرف بیابانی کو۔ اشرف بیابانی کا مرثیہ نوسرہار 1503 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ اشرف بیابانی کا مرثیہ نوسرہار کب لکھا گیا؟ تو 1503 عیسوی میں لکھا گیا۔ اور شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو مانا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے مانا جاتا ہے؟ تو اشرف بیابانی کو، اور ان کا مرثیہ نوسرہار کو پہلا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اور شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار جو ہے وہ روشن علی کو مانا جاتا ہے، اور ان کا مرثیہ عاشورہ نامہ کو۔ میر ببر علی انیس مرثیہ نگار۔ مرثیہ میں بہت ہی اہم نام میر ببر علی انیس۔ انیس کی پیدائش 1802 عیسوی میں ہوئی اور انتقال 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ پورا نام ببر علی تھا اور تخلص انیس۔ ابتدا میں حضی تخلص استعمال کرتے تھے۔ پورا نام جو تھا میر ببر علی تھا اور تخلص انیس استعمال کرتے تھے۔ ابتدا میں جو ہے انیس کا تخلص حضی تھا، بعد میں انہوں نے انیس استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا اور دادا کا نام غلام حسن تھا، یعنی میر حسن، جو مثنوی سحر البیان کے مصنف ہیں، جو بہت مشہور و معروف مثنوی ہے سحر البیان، اس کے مصنف میر حسن جو ہیں وہ انیس کے دادا تھے۔ اور پردادا کا نام میر غلام حسین زاہق تھا، یعنی ان کے والد کا نام جو تھا مستحسن خلیق تھا، دادا کا نام تھا میر حسن اور پردادا کا نام میر غلام حسین زاہق۔ انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد خلیق سے حاصل کی تھی۔ انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی تھی۔ انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی تھی۔ انیس نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا۔ والد کے کہنے پر مرثیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، یعنی انیس نے شروع میں غزل کہی تھی لیکن والد کے کہنے پر مرثیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انیس نے ایک مرثیہ میں خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی مہارت عطا فرما کے خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ میر ببر علی انیس نے انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ایسی مہارت عطا فرما کہ جب میں صف جنگ دکھاؤں تو خون برستا ہوا نظر آئے، یعنی کہ میں جو چیز دکھاؤں اس کی بالکل تصویر کشی ہو جائے۔ تو دعا قبول ہوئی اور انیس نے جو واقعہ بیان کیا اس کی تصویر کھینچ دی۔ یعنی جو میر انیس نے جو مرثیے لکھے ہیں تو وہ اس طرح کے مرثیے ہیں کہ وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ انیس نے اپنا پہلا مرثیہ 13 سے 14 سال کی عمر میں زنانی مجلس کے لیے کہا تھا۔ انیس نے اپنا پہلا مرثیہ جو ہے وہ 13 سے 14 سال کی عمر میں زنانی مجلس کے لیے کہا تھا۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے ہیں۔
انیس پہلے حزیں تخلص کرتے تھے اور ناسخ کے کہنے پر حزیں سے انیس کیا تھا۔ کس کے کہنے پر حزیں سے انیس کیا تھا تخلص استعمال؟ تو ناسخ کے کہنے پر۔ انیس مرزا سیدوں کے یہاں 200 روپے سالانہ پر مجلس پڑھنے پر مقرر ہوئے تھے۔ انیس مرزا سیدوں کے یہاں 200 روپے سالانہ پر مجالس پڑھنے پر مقرر ہوئے۔ انیس مرثیہ پڑھنے سے پہلے خلوت میں آئینہ کے سامنے مشق کیا کرتے تھے۔ میر انیس اور مرزا دبیر میں معاصرانہ چشمک تھی۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسن رضوی نے کیا ہے۔ انیس نے لکھنؤ میں پہلی مجلس اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں پڑھی تھی۔ انیس نے اپنی پہلی مجلس کہاں پڑھی تھی؟ تو لکھنؤ میں پہلی مجلس اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں پڑھی تھی۔ انیس کی ملاقات غالب سے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ انیس نے ناسخ کو جگت استاد کہا ہے۔ انیس نے ناسخ کو جگت استاد کہا ہے۔ انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857 عیسوی میں ہوئی تھی۔ میر انیس کے مرثیوں کی حیت مسدس ہے۔ عظیم آباد پٹنہ کا پہلا سفر میر انیس نے 1858 عیسوی میں کیا تھا۔ عظیم آباد پٹنہ کا پہلا سفر میر انیس نے 1858 عیسوی میں کیا تھا۔ میر انیس کو تحور جنگ بہادر نے حیدرآباد میں مدعو کیا تھا۔ میر انیس کو تحور جنگ بہادر نے حیدرآباد میں مدعو کیا تھا۔ میر انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا، اور جب وہ سفر کر رہے تھے تو 6 لوگوں کے ہمراہ انہوں نے سفر کیا تھا، اور وہ پہلی بار اور آخری بار سفر کیا تھا۔ حیدرآباد میں سر آسمان جاں نے انیس کے سر پر حیدرآبادی دستار رکھ کر مجلس پڑھنے کی فرمائش کی تھی اور اس کے صلے میں 3000 روپے کی پیشکش کی تھی، جسے انیس نے قبول نہیں کیا تھا۔ میر انیس کا دعویٰ ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ انیس کے متعلق کچھ اہم قول ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ حالی کا قول ہے کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ مسعود حسین خان کا قول ہے کہ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ یہ قول خواجہ حیدر علی آتش کا ہے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم باللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سرزیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ یہ قول بھی خواجہ حیدر علی آتش کا ہے انیس کے تعلق سے کہ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم باللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سرزیب دیتا ہے۔ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے میر انیس کے تعلق سے کہ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ یہ عبدالحلیم شرر کا قول ہے انیس کے تعلق سے۔ انیس کا مرثیہ آج شہر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ انیس کا مرثیہ ہے آج شہر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ لکھنؤ سے جب دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہ ایک مصرع کافی تھا کہ آج شہر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ اب دبیر کے تعلق سے ان کی حیات و خدمت۔ مرزا سلامت علی دبیر، نام ان کا مرزا سلامت علی تھا اور تخلص دبیر۔ دبیر کی پیدائش 1803 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ دبیر کا انتقال 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ دبیر 7 سال کی عمر میں دہلی سے لکھنؤ چلے گئے تھے۔ مرزا دبیر صرف ایک بار دن میں کھانا کھاتے تھے اور رات میں صرف چائے پیتے تھے۔ مرزا دبیر وہ صرف ایک بار دن ابھی بند کر دیتے۔
مرزا دبیر صرف ایک بار دن میں کھانا کھاتے تھے اور رات میں صرف چائے پیتے تھے۔ مرزا دبیر جو ہے وہ صرف دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اور رات میں صرف چائے پیتے تھے، اور میر انیس جو تھے ان کو ہاضمے کی شکایت تھی، تو جس کی وجہ سے وہ رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف چند بادام جو ہے رگڑ کر کھا لیتے تھے۔ دبیر 11 برس کی عمر سے اپنے والد کے ساتھ مظفر حسین ضمیر کی خدمت میں ان کی شاگردی اختیار کی تھی، اور ضمیر نے ہی ان کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ میر مظفر حسین ضمیر کو دبیر کے استاد ہونے پر فخر تھا، اور انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ دبیر نے 12 سال کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کیا تھا۔ دبیر غازی الدین حیدر کے تخت نشینی کے وقت 11 برس کے تھے اور ان کے انتقال کے وقت 24 برس کے۔ دبیر جو ہے غازی الدین حیدر کے تخت نشینی کے وقت 11 برس کے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا وہ 24 برس کے تھے۔ جب تک لکھنؤ کی سلطنت قائم رہی، دبیر ملک اودھ سے کہیں باہر نہیں نکلے تھے۔ یعنی جب تک لکھنؤ میں سلطنت قائم تھی تو دبیر جو ہے ملک اودھ سے کہیں باہر نہیں نکلے تھے۔ دبیر نے سیتا پور، لکھنؤ، بنارس، الہ آباد اور عظیم آباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے۔ مرزا دبیر نے عظیم آباد کا پہلا سفر نواب جعفر حسین خان کی استدعا پر 1859 عیسوی میں کیا تھا۔ دبیر نے کلکتے کا سفر جو ہے آنکھوں کے علاج کی غرض سے 1874 عیسوی میں کیا تھا۔ کلکتے کا سفر جو ہے آنکھوں کے علاج کی وجہ سے کیا تھا 1874 عیسوی میں۔ کچھ اقوال ہیں۔ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی۔ یہ امداد امام اثر کا قول ہے کہ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی۔ غالب نے دبیر کے کچھ بند پڑھ کر کہا تھا، واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ غالب نے دبیر کے تعلق سے کہا تھا کہ واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ دبیر کا رنگ سیاہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں میر انیس حضرت یوسف کہتے تھے، ان پر طنز کرتے تھے۔ ایک طرح سے ان کے رنگ سیاہ رنگ کے ہونے کی وجہ سے ان پر طنز کرتے تھے۔ سلامت علی سا طبیعت دار اخلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطیف تخیل ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے۔ کیا ثابت کیا ہے؟ یہ ناصف کا قول ہے دبیر کے تعلق سے کہ سلامت علی سا طبیعت دار اخلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطیف تخیل ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے، اور کیا ثابت کیا ہے؟ خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیت ہیں۔ یہ شبلی کا قول ہے کہ خیال آفرینی، دقت پسندی، جذبات استعارات، اختراع تشبیہات اور شدت مبالغہ ان کی یعنی دبیر کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ یہ شبلی کا قول ہے۔ یہ مرثیے کا فن اور میر انیس کے حوالے سے اہم پوائنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو اس سے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور آپ جو ہے پسند آئے ویڈیو تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ شکریہ۔